الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہر نظام کے اندر بے انتہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنے علم کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق ان سے واقفیت رکھتا ہے، لیکن اتنی بات اپنی جگہ مسلم اور اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نظام میں بے انتہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ سمجھ میں آئیں وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر دونوں کے درمیان ایک دشمنی کا سلسلہ قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں بے انتہا حکمتیں ہیں، جن میں سے بہت سی حکمتیں ہم جانتے ہیں، بہت سی نئی نئی حکمتیں اللہ کے بندوں کے قلوب پر کھلتی رہتی ہیں اور قیامت تک کھلتی رہیں گی، اور اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں حکمتیں وہ ہوں گی یقیناً جن سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات واقف۔ لیکن بہرحال شیطان اور انسان کے درمیان جو دشمنی چل رہی ہے وہ اس دنیا سے پہلے یعنی جنت سے جاری ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو وہ دشمنی شیطان سے اور اس کی ذریت سے وراثت میں ملی، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان انسان کی دشمنی میں، اس کے نقصان میں، اس کو خراب کرنے میں، اس کو اعمال کے انجام نہ دینے میں، اور اگر وہ اعمال کر رہا ہے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش میں یہ شیطان برابر لگا رہتا ہے۔ اول تو اعمال کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کرتا ہے تو اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ کے ایسے کام ساتھ میں لگوا دیتا ہے کہ ان کا فائدہ اور اس کا نقصان مل کر وہ برابر ہو جائے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے باغی بندوں کی اکثریت ہو، اللہ کے نافرمانوں کی اکثریت ہو، اور قیامت کے دن دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہو، اللہ کے فرما بردار بندے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تعداد کے اندر کم رہیں۔ اسی وجہ سے اس نے بہت سے امراض اپنی اس خداداد طاقتوں کے ذریعے سے انسانوں میں ایسے پیدا کر دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، اس کی حکمت ہیں تاکہ وہ بندے کو آزمائے۔ قرآن میں اس نے جگہ جگہ بیان کیا، آج اس کو بیان کرنا میرا مقصود اور موضوع نہیں ہے، تو آج انہی چند امراض کا مجھے تذکرہ کرنا ہے جو معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپسی ہماری زندگی کے بارے میں قرآن کریم نے جو ہمیں رہنمائیاں کی ہیں، ہمیں ان کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ سورہ حجرات کی میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمان کو، ایمان والوں کو چند ایسی ہدایتیں کی ہیں کہ اگر ان ہدایات پر عمل نہیں کیا جائے گا تو خاندان میں آپس میں محبتیں قائم نہیں رہیں گی، معاشرے کا نظام تباہ ہو جائے گا، ملی جلی زندگی اچھی نہیں گزر سکے گی، اور شیطان ان خداداد صلاحیتوں کے ذریعے سے جو اللہ نے اسے بخشی ہوئی ہیں ان کا غلط استعمال کر کے انسان سے جو بہت سے گناہ کرواتا ہے، ان میں سے آج کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں 6 گناہوں کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صرف مخاطب کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کو اختیار کر کے، اس طرز تکلم کو اختیار کر کے ہمیں شرم دلانا چاہتے ہیں کہ جب تم ایمان والے ہو تو تمہارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔
یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی فرما بردار اچھے خاندان والے شخص کو یہ کہہ کر عار و شرم دلائی جاتی ہے کہ تم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے والد تو ایسے تھے، تم فلاں باپ کے بیٹے ہو، تم فلاں دادا کے پوتے ہو، تم ایسی حرکت کرتے ہو، تمہارے لیے زیب نہیں دیتی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو غیرت دلائی ہے کہ ایک طرف تم کلمہ گو ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو کہتے ہو، سمجھتے ہو اور ہو بھی، پھر تمہارا ان اعمال سے کیا تعلق؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا، اللہ تعالیٰ فرماتے تم میں سے کچھ لوگ دوسرے چند لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں، مذاق نہ کریں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ لوگ کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ لوگ اللہ کی نظر میں کمتر ہوں، اور جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جنہیں کمتر سمجھ کر، حقیر جان کر وہ ان پر ہنس رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے جن 6 گناہوں کا آج مجھے تذکرہ کرنا ہے، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جماعت، اب وہ جماعت خاندانی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان والوں کا مذاق نہ اڑائے، وہ کاروباری اعتبار سے بھی ایک قسم ہو سکتی ہے کہ فلاں مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے دوسری مارکیٹ والوں کا، کہ جن کا کاروبار ذرا نیچے ہو، ان سے ان کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک پیشے والا جس پیشے کو معاشرے میں ادنا سمجھا جاتا ہو، وہ اس پیشے کا کہ جو اس سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ پیشے والا ادنا پیشے والے کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جن کو اعلیٰ ذات سمجھا جاتا ہو، اعلیٰ برادریاں سمجھی جاتی ہوں، تو وہ لوگ ان کو کہ جن کو معاشرے کے اندر اعلیٰ برادری والا، اعلیٰ خاندان والا، اعلیٰ نسب والا نہ سمجھا جاتا ہو، وہ ان کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کی مکمل تفصیلات جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی شقیں ہو سکتی ہیں، کہ جس کو اللہ نے گورا رنگ دیا ہو وہ کالے رنگ والے کا مذاق نہ اڑائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبا قد دیا ہو وہ اس شخص کا جس کو اللہ نے چھوٹا قد دیا ہو وہ اس کا مذاق نہ اڑائے، شہر میں رہنے والا گاؤں میں رہنے والے کا مذاق نہ اڑائے، ایک علاقے کا رہنے والا دوسرے علاقے کے رہنے والے کا مذاق نہ اڑائے، ایک ملک میں رہنے والا دوسرے ملک میں رہنے والے کا مذاق نہ اڑائے، ایک تعلیم یافتہ شخص غیر تعلیم یافتہ شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، ہاتھ والا بغیر ہاتھ والے کا مذاق نہ اڑائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیر دیے ہوئے ہیں وہ لنگڑے کا مذاق نہ اڑائے، بولنے والا گونگے کا مذاق نہ اڑائے، دیکھنے والا اندھے کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ جتنی بھی قسمیں، بہت ساری اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ اس ساری آیت کے اندر شامل ہیں کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کچھ افراد، چاہے وہ من حیث الافراد پوری جماعت کے ساتھ مل کر یا اکیلے اکیلے بھی دوسری جماعت کا یا جماعت کے کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اس گناہ کے اندر انسان اس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب اس کے باطن کے اندر، جب اس کے دل کے اندر کبر ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے۔ میں بارہا اس بات کو بیان کیا کرتا ہوں کہ ظاہر میں انسان اس وقت تک گناہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کی کوئی وجہ موجود نہ ہو۔ انسان بڑا بول جب بولے گا، وہ بعد میں بولے گا، اس کے دل میں بڑائی پہلے سے موجود ہوگی۔ انسان ننگا پن، ننگے لباس اور عریانیت کے افعال کو بعد میں انجام دے گا، پہلے اس کے دل میں سے حیا اور شرم رخصت ہوگی، بعد میں اس کو بے پردگی اور عریانیت اچھی لگنی شروع ہوگی۔ اگر کوئی انسان بے پردگی کو برداشت کر رہا ہے یا خود برہنہ اور بے پردگی کر رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس کے دل سے حیا رخصت ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی قوم کی حیثیت سے یا کچھ افراد کی حیثیت سے ایک ساتھ مل کر یا الگ الگ کسی دوسری جماعت کا یا کسی دوسرے فرد کا یا کسی دوسرے اپنے ساتھی کا اگر مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے دل میں شیطان نے اس صلاحیت کے ذریعے سے جو اللہ نے اسے دی ہوئی ہے، اس انسان کے دل میں بڑائی، تکبر، کبر پیدا کر دی۔ اور یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے، چاہے اس کے پاس کتنی بھی نمازیں ہوں، چاہے اس کے پاس اعمال کا انبار ہو، لیکن اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، کبر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے،
اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے جو انہوں نے وحی کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ اب کس میں کبر ہے، کس میں کبر نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ، یہ باطنی چیز ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، اس بات کا فیصلہ دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی علامتیں ہیں کہ جب انسان کے اندر کبر ہوگی تو وہ دوسرے کا مذاق اڑائے گا۔ مذاق کیوں اڑائے گا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہوگا اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوگا۔ اسی کو تو کبر کہتے ہیں، اسی کو تو بڑائی کہتے ہیں۔ ہاں دوسرا انسان دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے اندر کبر ہے، لیکن ہاں ایک انسان اللہ کا بندہ خود اپنے بارے میں غور و فکر کرے، اپنے بارے میں تدبر کرے، اپنی چھان بین کرے کہ کہیں میرے اندر کبر تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو میں اعمال بھی کرتا جاؤں اور کبر ہونے کی وجہ سے جنت میں جانے سے میں روک دیا جاؤں۔ اللہ نہ کرے کوئی یہ میں ایسا عمل تو نہیں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں فائدہ بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اور میرے سارے عمل برباد بھی ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء۔ یہ اتنی زبردست بات ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے اختلافات ہوں، بڑے زبردست اختلافات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کسی دوسرے انسان کا یا کسی دوسری جماعت کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے کے بعد جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا تو وہ ہمیشہ کے لیے احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، یا پھر اس کے دل کے اندر ان مذاق اڑانے والوں کے خلاف نفرت اور بغض، عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ ان کو گرانے اور ان کو نیچے لانے کے لیے تدبیریں کرنی شروع کر دیں گے۔ صرف کس بات کی بنیاد پر؟ اس بات کی بنیاد پر کہ اس شخص نے دوسرے شخص کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا۔ کتنی زبردست چیز ہے۔ بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی لڑائیاں، بڑی بڑی قتل و غارت گریاں اسی مذاق کی بنیاد پر، جس کو قرآن نے کہا لا یسخر قوم من قوم۔ اور یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ جس کا قرآن کریم نے راستہ بند کیا ہے کہ اگر اس کا راستہ انسان بند نہ کرے تو دھیرے دھیرے بعض انسانوں کے اندر یہ احساس قوی ہوتا رہتا ہے کہ میں بہت افضل ہوں، دوسرا مجھ سے نیچا ہے، دوسرا مجھ سے ہر اعتبار سے کمتر ہے، اور بعض مرتبہ یہ احساس اتنا بڑھتا ہے کہ بعض قوموں میں روایت پکڑ لیتا ہے اور بعض قوموں میں یہ مذہبی رواج کا درجہ، مذہبی باتوں کا درجہ یہ چیز حاصل کر لیتی ہے۔ جیسا کہ ہنود کے اندر، برہمن کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں شودر وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح عرب میں قریش کے اندر بھی یہ بات آ گئی تھی کہ حج کے ارکان ہم اس طریقے پر انجام دے سکتے ہیں، عرب قریش کے علاوہ بعض دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے پر انجام نہیں دے سکتے جس طریقے سے ہم انجام دے سکتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست بات ہے کہ قرآن کریم نے اس کا قلعہ ختم کر دیا۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم مذاق کیسے اڑا سکتے ہو دوسرے کا؟ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے جو انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ ضروری نہیں ہے دنیا میں اگر کسی کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے وہ آخرت میں بھی معزز ہوگا۔ ضروری نہیں ہے دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ دی ہوئی ہے وہ آخرت میں بھی اس کو لیڈرشپ دی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے دنیا میں جس کو عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، جس کی بات مانی جاتی ہے، آخرت میں بھی وہ مطاع ہو، آخرت میں بھی اس کی اطاعت کی جائے۔ نہیں، بہت سے لوگ دنیا میں معزز ہوں گے، آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ کتنے لوگ دنیا میں مالدار ہوں گے، آخرت میں فقیر ہوں گے۔ دنیا میں بہت زیادہ معزز باحیثیت ہوں گے لیکن آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، آپ موجود ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں، اللہ کے نبی نے غور کرنے کی بات ہے کس طریقے پر ہماری تربیت فرمائی ہے، کس زبردست طریقے پر اللہ کے نبی نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے، اللہ ہمیں حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، ایک صاحب سامنے سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ بھی گئے ہیں تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کے اندر معزز شخص ہے، اگر یہ کسی سے بات کرے گا تو لوگ اس سے بات کرنا پسند کریں گے، اگر کسی کے لیے عہدے کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اگر کسی اونچے گھر کے اندر رشتہ دے گا تو اس کا رشتہ قبول کر لیا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ دوسرے صاحب آئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس ساتھی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟
اب صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال تو دنیا کے اندر یہ ہے، یہ اگر کسی سے بات کرے گا تو کوئی اس کی بات کرنا پسند نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا، اگر کسی سے کوئی سفارش کرے گا قبول نہیں کی جائے گی، اگر کسی گھر میں رشتہ دے گا تو اس کا رشتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ جو پہلا شخص گیا ہے جو تمہاری دنیا کے اعتبار سے اتنا معزز ہے، اگر اس سے اور اس جیسے لوگوں سے ساری دنیا بھر دی جائے، اللہ کی نظر میں یہ اکیلا آدمی ان سے زیادہ وزنی اور زیادہ معزز ہے، وہ سارے مل کر بھی اس کا برابری نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں اس کا معاملہ یہ ہے۔ اس لیے جب انسان کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا، تو وہ دوسرے کا مذاق کس بنیاد پر اڑا رہا ہے؟ ان ظاہری وسائل کی بنیاد پر، اس جھوٹے شان و شوکت کی بنیاد پر۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دل دیکھ کر کے فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ مال اور صورتیں دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، اختیارات دیکھ کر، طاقتیں دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون طاقتور ہے، کون زیادہ مال والا ہے، کس کی زیادہ شہرت ہے، کس کی زیادہ بات مانی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں فیصلہ دل کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، اور دل کس کا کیسا ہے یہ قیامت کے دن کھلے گا، یہ دنیا میں نہیں کھلنے والا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہاں لیکن انسان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی کے اندر ہے، اسے معلوم ہے کہ میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے میرا کیا معاملہ ہے، میں نے کس کا کتنا مال دبایا ہوا ہے، میں نے غیبتیں کتنی کی ہوئی ہیں، میں نے چغلیاں کتنی کی ہوئی ہیں، میں نے کتنا دوسرے کو ظلم کیا ہوا ہے، میری نمازوں کی اندرونی کیفیت کیا ہے، دوسرے کو کیا معلوم۔ یہ ہر انسان اپنی حیثیت سے، اپنے اوقات سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت بھی، دوسری عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ بنائیں۔ عسیٰ ان یکن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو افضل سمجھ کر دوسری عورتوں کا حقیر سمجھ کر مذاق بنا رہی ہیں، ہو سکتا ہے جن کو حقیر سمجھ رہی ہیں وہ اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا اس وجہ سے کہ اگر عورتیں اس جرم میں مردوں سے زیادہ نہیں ہیں تو پھر مردوں سے کم بھی نہیں ہیں، کم سے کم برابر تو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا تاکہ عورتیں بھی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا گناہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے دوسرے کا مذاق اڑانے سے ہم ہمیشہ بچیں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا زبردست صحابی تھے، کتنا بڑا ان کا اونچا مقام تھا۔ اگر اس بات کو بیان کیا جائے بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت جلیل القدر، بہت ہی بڑے صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر میں کتے کو بھی دیکھتا ہوں تو اس کو بھی دیکھ کر مجھے خیال نہیں آتا کہ یہ مجھ سے کم ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے یہ خیال آئے کہ میں اس سے افضل ہوں کتے سے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے۔ یہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کے دلوں کا حال ہوا کرتا تھا۔ آج ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کی مشق کرنے کی ضرورت ہے بار بار کہ انسان بدائی نامے گنہگار نظر آ رہا ہے، بے نمازی نظر آ رہا ہے، نماز پڑھنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ بے نمازی پن سے تو نفرت کریں، لیکن اس کی ذات سے بے نمازی ہونے کی وجہ سے نفرت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور قیامت کے دن وہ نماز پڑھنے والوں سے اونچا مقام حاصل کر لے۔ کبھی بھی کسی انسان کی ذات سے نفرت نہ کریں، اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کے برے رویے سے نفرت کریں، لیکن کسی کی ذات سے کبھی نفرت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ذات کے اعتبار سے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہو، اور کون زیادہ معزز ہے اللہ کی نظر میں، یہ قیامت کے دن کھلے گئے، دنیا میں نہیں کھلنے والا۔ یوں تو ہر انسان اپنے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں زیادہ معزز ہوں، یہ قیامت کے دن کھلے گا۔ اس لیے کبھی کوئی انسان دوسرے کو حقیر جان کر اس کا کبھی مذاق نہ اڑائے، نہ زبان سے مذاق اڑائے، نہ اشارے سے مذاق اڑائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ عجیب طریقہ ہے قرآن کریم کا بیان کرنے کا۔ بعض موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جیسے اس طرح کی حدیث آتی ہیں کہ اپنے باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اپنے باپ کو گالی کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا تم دوسرے کے والد کو گالی دو گے وہ تمہارے والد کو گالی دے گا۔ تو گویا کہ تم نے دوسرے کو گالی نہیں دی، اپنے ہی والد کو گالی دی۔ یہ بھی اسی طرح کا اسلوب ہے کہ اپنے آپ کو تانا مت مارو، یعنی کہ دوسرے کو اگر تانا دو گے تو دوسرا کیا کرے گا؟ دوسرا تمہیں تانا دے گا۔ نہ تم دوسرے کی ذات پر انگلی اٹھاؤ، نہ تمہاری ذات پر کوئی انگلی اٹھائے گا۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ جن گناہوں کو آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود گناہ ہی نہیں سمجھتے،
خوب مذاق اڑا رہے ہیں، صرف کس نام پر؟ منورنجن کے نام پر، اپنا مون فریش کرنے کے نام پر. یہ بہانے بنائے ہوئے نام بدل بدل کر شیطان گناہوں کو آسان کر دیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہی نہیں ہے ہم گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس لیے کبھی بھی ہم گلی کے چوراہوں پر بیٹھ کر، اپنے مکانات میں، اپنے آفس میں بیٹھ کر، موبائل کے ذریعے سے، کسی بھی چیز میں ہم اپنے کبھی بھی کسی ساتھی کا، اپنے کسی دوست کا، اپنے کسی مسلمان بھائی کا، غیر مسلم کا، کسی بھی انسان کا ہم کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، نہ زبان سے مذاق اڑائیں، نہ اپنے عمل سے مذاق اڑائیں، اور کسی کو تانا نہ مارے. ولا تلمزوا انفسکم، کسی بھی بات اگر اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ صحیح سے بات نہیں کر سکتا، یا اس کے اندر کوئی عیب ہے جو آپ واقف ہو گئے ہیں جس سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی مرد عورت پر اس کا تانا نہ مارے. اگر کوئی مسلمان بھائی گناہ کرتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ شرابی تھا، وہ چوری کرتا تھا، وہ سود لیتا دیتا تھا، لیکن آج اگر اس نے توبہ کر لی تو اب ہم اسے سود خور نہ کہیں، ہم اسے چور نہ کہیں، ہم اسے زانی نہ کہیں، ہم اسے بے ایمان نہ کہیں. ولا تلمزوا انفسکم، اب ہم اسے تانا نہ ماریں. ولا تنابزوا بالالقاب، یہ بھی گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم تانے بہت زیادہ مارتے ہیں، عام رواج ہو گیا ہے، اس لیے اس سے بچائیں اپنے آپ کو. ولا تنابزوا بالالقاب، تیسری بات، تیسرا گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. انسان کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن اس کو دوسرے نام سے پکار رہے ہیں. کوئی کسی کو کانا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو لنگڑا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اندھا کہہ رہا ہے. مختلف نام، مختلف القاب ہیں کہ سامنے والا اس سے چڑھ رہا ہے اور اس کو چڑھایا جا رہا ہے. یہ بڑا بدترین، بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا معاشرے کے اندر. کتنی مرتبہ ہم گلی کوچوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جا رہا ہے، بیچارہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہے، لوگ اس کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی دھکا مار کے جا رہا ہے، کوئی اس کا کرتا کھینچ رہا ہے، کوئی اس کا کپڑا کھینچ رہا ہے، کوئی چٹکی بھر رہا ہے، کوئی کچھ بڑبڑا رہا ہے. ایک انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن چونکہ معلوم ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو لہذا اور تکلیف دی جائے. ولا تنابزوا بالالقاب، نہ زبان سے برے لقب سے پکارو، نہ کوئی ایسا عمل کرو کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے. یعنی وہ چل کر کے آ رہا ہے لنگڑا کر، ہم سامنے سے اس کو لنگڑا بن کے چل کے دکھا رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ لڑ رہا ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا. حالانکہ اس چلنے والے کو بھی معلوم ہے جو اس کی نقل اتار رہا ہے کہ مقصود تو اسی کو پریشان کرنا ہے. یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ نہ زبان سے نہ عمل سے. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد فسق تو نام بھی بہت برا ہے. یعنی یہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کے تو ہمیں نام سے بھی گھناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 گناہ جو کرے گا، کوئی کسی کا مذاق اڑائے گا، یا پھر کسی کے اوپر تانا زنی کرے گا کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اور یا برے لقب سے پکارے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فاسق ہے. یہ اللہ کا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، مفتی ہونا اور فتویٰ دینا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی صفت بنائی ہے، اور قرآن کریم فتاوی سے بھرپور ہے. یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ انسان کے جو ان 3 گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ فاسق ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے فسق. یعنی اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ عمل نہیں کرتا. عقیدہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے، عقیدہ ہے زنا سے بچنا فرض ہے، زنا کرنا حرام ہے، لیکن زنا کر لیتا ہے، تو یہ انسان کافر تو نہیں ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ حرام ہے، گناہ ملے گا، لیکن کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے. اور ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ زنا کرتا ہے اور زنا کو جائز سمجھتا ہے، حرام نہیں سمجھتا، تو ایسا انسان کافر ہے. تو کافر کے بعد اگلا مرحلہ کافر سے 1 درجہ نیچے فاسق ہوتا ہے. تو وہ انسان کے جو اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ ایمان سے 1 درجے نیچے آ گیا اور کفر کے قریب ہو گیا. اللہ کی نظر میں وہ فاسق ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اور اللہ تعالیٰ شرم دلاتے ہیں ہم جیسے مسلمانوں کو کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان والے ہونے کے بعد تم مذاق بناتے ہو دوسروں کا، تم طعنہ زنیاں کرتے ہو، تم دوسروں کو برے القاب سے پکارتے ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ تم اگر ایسا کام کرتے ہو تو جو بھی یہ کام کرتا ہے مرد یا عورت وہ فاسق ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ایمان ہونے کے بعد اپنے اوپر فاسق کا دھبا لگواتے ہو؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، اللہ نے گھن دلائی. اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، ہم میں سے ہر انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں. ہر انسان بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی زبان سے، کہ جس نے ہماری ساری باتوں کو، ہمارے سارے کھوکھلے خیالات کو، ہماری ساری کھوکھلی تمناؤں کو
ان بلند عمارتوں کو جو ہم نے خود بنا لی ہے، جو شیطان نے ہمارے سامنے کھڑی کر دی ہے، جو عمارت جس عمارت کو سامنے رکھ کر ہم جھوٹی زندگی کے اندر جی رہے ہیں، جھوٹے خوابوں کے اندر، جھوٹی تمنا و آرزوؤں کے اندر جی رہے ہیں، قرآن ان سارے جھوٹے خیالات کو، ان کھوکھلے مضموعات کو ایک دم توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہم قرآن کی زبان سے واقف نہیں ہیں، اور جو لوگ قرآن کی زبان سے واقف ہیں ہم جا کر ان کے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے علماء کے پاس بیٹھا کرے۔ جو لوگ دین کے واقفیت رکھتے ہیں ان کے پاس لازمی طور سے ہفتے میں 8 دن میں 10 دن میں جا کر کے وقت لگائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ کتنے بڑے بدترین گناہوں میں اس کی 40 سال 50 سال کی عمریں گزر گئیں، اسے پتہ بھی نہیں تھا بیچارے۔ کتنے سارے اللہ کے بندے ایسے ملتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اللہ کا بندہ رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی اس طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے تھی، نماز نہ پڑھنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، نماز پڑھو، یہ اچھی بری بات بتاتا ہے، گناہوں سے چوکن اور آگاہ کرتا ہے، تو وہ انسان رونے لگتا ہے اور اپنے دوستوں سے شکایت کرتا ہے کہ تم نے اب سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ کتنے لوگ ایسے ملتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پہلے کسی نے بتا دیا ہوتا، سمجھا دیا ہوتا، ہمارے اندر کوئی عیب ہی نہیں تھا، ہم شرابیں نہیں پیتے تھے، ہم زنا کاریاں نہیں کرتے تھے، ہم جوا سٹا نہیں لگاتے تھے، بس نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے کیونکہ گھر میں ماحول ہی نہیں تھا، ہم گناہوں سے بھی نہیں بچتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طریقے پر مذاق اڑانا بھی گناہ ہے، کسی کو اس طرح تانے مارنا بھی گناہ ہے، کسی کو برے لقب سے پکارنا بھی گناہ ہے۔ لیکن کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ ہم نے وہ سارے راستے ہی بند کر دیے جن راستوں کے ذریعے سے خیر کی باتیں ملتی ہیں، جن راستوں کے ذریعے سے انسان کس طریقے پر ایسی زندگی گزارے کہ اللہ راضی ہو جائے، کس طریقے پر ایسی زندگی گزارے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے، کس طریقے پر ایسی زندگی گزارے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میرے عزیزو، قرآن میں کس کو اختلاف ہو؟ قرآن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور ظاہری سی بات ہے کون سا ایمان والا ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہے، پھر وہ کیسے اس بات کو کرے گا؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی جب انسان محنت کرتا ہے، زبردستی اپنے آپ کو عادی بناتا ہے۔ شروع میں جس انسان کو مذاق بنانے کی عادت ہے، ہم اپنے بہت سے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ اس قسم کے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہت سنجیدہ مجلسوں کے اندر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ ان کی عادت تھی ہر بات میں مذاق کرنا، اس لیے بہت سنجیدہ رونے والی مجلسوں میں بھی ان کی زبان سے مذاق والا جملہ نکل جاتا ہے اور وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا کہ وہ جنازے کی مجلسوں میں جاتے ہیں، وہاں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں آ کر خود وہ رو رہے ہوتے ہیں اپنی حالت پر، دل سے نہیں چاہتے کہ ہم ہنسیں، لیکن ہنس ہنس کر اتنی بری عادت بن چکی ہے کہ اب اس مجلسوں میں بھی ان کو رونا نہیں آتا، وہاں پر بھی ہنسی آتی ہے، خود پریشان ہوتے ہیں ہم کیسے ان عادتوں کو چھوڑیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر کسی انسان کے اندر کمی ہے، ہر کسی انسان کے اندر کوتاہی ہے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہو جانا الگ بات ہے، لیکن گناہ کرتے رہنا، گناہ کو گناہ جان بوجھ کر روز بروز گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کوئی اچھی ادا نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمتیں کھائیں، اس زمین پر اللہ کی نافرمانیاں کریں، میرے عزیزو قابل احترام بزرگوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوا کرتی، یہ کوئی وفاداری والی بات نہیں ہوا کرتی۔ ہم اللہ کے وفادار بندے بنیں، ہم اچھا انسان بنیں، ہم تمام دنیا کے سامنے ایک اچھا نمونہ بن کر دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار طریقہ، کتنا شاندار زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم کسی کا مذاق نہ بنائیں، نہ باپ بیٹے کا مذاق بنائیں، نہ بیٹا باپ کا مذاق بنائیں، آپس میں گھر کے ایک دوسرے افراد دوسرے کا مذاق نہ بنائیں، ایک غریب میں رہنے والے اپنے ساتھیوں کا، پڑوسیوں کا مذاق نہ بنائیں، آپس میں آپسی دکان کے پڑوسی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں، اسی طریقے سے اپنے ملک کے باشندوں کا ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں۔ اس اخلاق کے ساتھ جب ہم پیش آئیں گے کہ کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں، کسی کا مذاق نہ بنائیں، اگر ہم ان اخلاق نبوی پر عمل کرنے لگے تو ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کے اکثر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ انہی بنیادوں کا پر ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اکثر جھگڑے جو رشتہ داروں میں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، کتنے موقعوں پر اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم ان عادتوں کو، ان بری عادتوں کو چھوڑنے کا عہد کر لیں تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، ایک دم زندگی بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر جمعے کے اندر یہ تہیہ کر لیں کہ ہر جمعے میں پورے بیان کے اندر کوئی ایک بات، صرف ایک بات ایسی ہو کہ ہم جو بات چھوڑنے کی ہو ایک بات چھوڑ دیں گے گناہ کا کام، اور ایک بات جو زندگی میں لاگو کرنے کی ہوگی ہم ساری زندگی کے لیے لاگو کر لیں گے، تو ہماری زندگی میں ایک عظیم انقلاب آ جائے، ایک عظیم انقلاب آ جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تو 3 گناہ ہمارے بیان ہوئے،
اس پر ہم ابھی سے عہد کر لیں کہ یا اللہ اب تک جو ہم سے گناہ ہوا دوسرے کا جو مذاق بنایا، اگر ہو سکے تو اپنی مجلسوں میں اپنے ان دوستوں سے، احباب سے، گھر کے افراد سے، اپنے رشتہ داروں سے، ان سب سے ہم معافی مانگ لیں کہ یقیناً جو ہم نے مذاق کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے یقیناً آپ کی ذلت ہوئی ہوگی، آپ کا دل دکھا ہوگا، اب تک جو ہو گئے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اپنے دوستوں کو بھی عہد دلائیں، ان کو بھی توجہ دلائیں کہ اپنی مجلسوں میں ٹھیک ٹھاک باتیں کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، جائز باتیں کریں، ایسا مذاق نہ کریں جس سے دوسرے کی حقارت ہو، دوسرے کے دل میں بغض پیدا ہو جائے، دوسرے کی توہین ہو۔ اپنی مجلسوں کو ہم ان گندی باتوں سے پاک کریں، دوسرے کو تانا نہ ماریں، اسی طرح کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں۔ اللہ تعالی ہم ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔